یقین کریں یہ آیت جتنی بار میں نے پڑھی نا، اب آپ اس کا ترجمہ سنیے گا. جب بھی پریشانی میں ہو کس سے مدد طلب کرنی ہے یار، حل کرنے والا کون ہے، حل المشکلات کون ہے، قاضی الحاجات کون ہے، مصیبتوں کو دور کرنے والا، روزی کے دروازے کھولنے والا کون؟ میرا رب ہے. ارے جس نے حل کرنا ہے وہ اعلان فرما رہا ہے، اس کا اعلان سنو. کیا ہے؟ جھوم جاؤ، اللہ فرماتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے. نکلے گی راہ. آپ کو یقین میں بہت ساری چیزیں بیان نہیں کر سکتا، مگر میں نے اپنی زندگی میں ایکسپیرئنس کیے. گھر بک گیا، گاڑیاں بک گئی، گھر کا سونا بک گیا، بندہ روڈ پہ آ گیا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں پھر کھڑا ہو جاؤں گا. اللہ سے لو لگائی رکھی، اللہ نے پھر کھڑا کر دیا، پھر پہلے سے زیادہ عطا کیا. اس کی عقل دیکھیے نا، میری اور آپ کی عقل محدود ہے، اس کی عقل کام ہی نہیں کر رہی. آج بھی کہ میں تو سب کچھ لٹا بیٹھا تھا، آج پھر کیسے سب آ گیا؟ کیوں؟ اب اگلی آیت کا جز پڑھیے، اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہو. آپ کی امیجنیشن نہیں ہوگی، اللہ ادھر سے دے گا ادھر گمان بھی نہیں ہوگا. اور اللہ فرماتا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے. اللہ کافی ہے، بھروسہ کرو اس پر. پرابلم یہ ہے ہمیں سب پر بھروسہ ہے، ہمیں کسی اور ادارے پر بھروسہ ہے، ہمیں کسی اور شخصیت پر بھروسہ ہے، ہمیں کسی دوست پر بھروسہ ہے. یار یہ میرا ہاتھ پکڑ لے گا، میرے مسئلے حل کرا دے گا، جی یہ میرے پیچھے کھڑا ہے، میرا پرابلم سالو ہو جائے گا. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اس ادارے میں چلا جاؤں گا، میرے مسائل سارے حل ہو جائیں گے. کیوں؟ تمہیں سب پر بھروسہ ہے. بھروسہ نہیں ہے تو پھر رب پر نہیں ہے. اللہ اکبر. جس دن رب پر بھروسہ کر لیا نا ناظرین، اس دن طبیعت ہری بھری ہو جائے گی. اللہ کے فیصلوں پر یقین کرنا آ گیا، مشکلیں آسان ہو جائیں گی. حالانکہ بچپن سے ایک جملہ سنا ہے، دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام. سنا ہے نا؟ ایمان کیوں نہیں ہے آپ کا؟ میرا رزق جو ہے نا وہ موت کی طرح مجھے اور آپ کو تلاش کر رہا ہے، مل کے رہے گا. ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ترجمہ ہے، اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو. صرف میں نہیں، چونٹیاں، مکوڑے، سانپ، بچھو، جانور، مچھلیاں، سب کچھ ماں کے پیٹ میں بچے کو رزق پہنچانا اس کی ذمہ داری. بڑا پیارا جملہ کتابوں میں لکھا، وہ چونٹی کو کن اور ہاتھی کو من عطا فرماتا ہے. جس کو جتنا چاہیے، ہاتھی کو من چاہیے ہوتا ہے اور چونٹی کو دانہ چاہیے ہوتا ہے. سب کو وہ رب عطا فرماتا ہے، وعدہ اس نے کیا ہے. پتہ کیا پرابلم یہ ہے کہ ہمارا بھروسہ نہیں ہوتا، انتظار نہیں ہوتا، سکون نہیں آتا. روزی لکھی ہوئی ہے، اب کمائی حلال سے یا حرام سے، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. یہ اب آپ کے اوپر ہے کہ کیسے کمائی آپ نے کیسے کرنی ہے. جلدی کر کے حرام سے کما لیں. اچھا، امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن، اسی طرح کا سوال ہوا کہ حضور یہ بتائیے کہ یہ جو کہا جاتا ہے دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، یہ ٹھیک ہے؟ تو سنیے، کمال جواب دیا میرے امام نے. اعلیحضرت فرماتے ہیں کہ دانے دانے پہ نہیں، دانے کے ہر حصے پہ نام لکھا ہے. اور اس کو ڈیفائن کتنے پیارے انداز میں کیا. آپ کو پتہ ہے کہ چاول، گندم، روٹی بنتی ہے، اس کا آٹا بن جاتا ہے. اب ایک گندم کا دانہ وہ روٹی میں اس کا آٹا بنا تو اس پورے ایک دانے کے ذرے ایک ساتھ نہیں رہے، ڈسٹریبیوٹ ہو گئے. پھر ایک روٹی اس کے بھی ہم بعض اوقات 4 ٹکڑے کرتے ہیں. ایک میں نے آپ کو دیا، ایک آپ کو دیا، تو ہو سکتا ہے کہ ایک دانے کا ایک ذرہ ان کے پاس چلا گیا اور ایک ان کے پاس چلا گیا. اعلیحضرت فرماتے ہیں جس ذرے کو آپ نے کھانا ہے اس پہ بھی آپ کا نام لکھا ہوا ہے. اور
پھر ایک واقعہ سنایا۔ الحضرت نے کتاب میں لکھا ہے کہ ایک بنگالی تاجر تھا، ذرا سنیے گا، ایمان افروز واقعہ ہے۔ ایک بنگالی تاجر تھا، بنگالی چاول زیادہ کھاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بنگالی تاجر تھا تو وہ ایک بار کھانا کھا رہا تھا، تو کھانا کھاتے کھاتے اسے زور کی چھینک آئی، تو ایک چاول کا دانہ اس کے سر میں جا کے پھنس گیا۔ پیسہ والا تھا، تاجر تھا، بڑا علاج کروایا کہ کس طرح یہ دانہ نکل جائے، مگر دانہ نہ نکلا۔ اللہ اکبر! کئی سال گزر گئے، دانہ گویا اندر فکس ہو گیا تھا۔ بہت عرصے کے بعد وہ بنگالی تاجر حرم شریف گیا، حج پر یا عمرے کی حاضری پر وہ مکہ مکرمہ پہنچا۔ جیسے ہی کعبے کا دیدار کیا، اللہ اکبر، زور کی چھینک آئی۔ وہ دانہ جو کئی سالوں سے یہاں پھنسا تھا وہ حرم کے فرش پر گر گیا۔ جیسے ہی گرا، ایک کبوتر آیا، اٹھا کر وہ دانہ لے کر چلا گیا۔ اللہ اللہ! الحضرت نے فرمایا اس کبوتر کا رزق لکھا تھا، یہ دانہ سنبھال کے گھومتا رہا، جس کا رزق تھا اس کو پہنچایا گیا۔ اب جب دانے پر بھی میرا نام لکھا ہے تو کدھر سے میں پھر حرام کماؤں؟ کیوں کماؤں؟ کیوں شارٹ کٹ اختیار کروں؟ مجھے مل کر رہنا ہے، بس صرف یقین ہونا چاہیے۔ میں نے آپ کو قرآن کی آیت مبارکہ کا مفہوم سنایا، اور ایک اور جگہ ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا، اللہ ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہ ہوگا۔ اب ایک اور حدیث پاک سنیے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، اس کا مفہوم ہے حدیث مبارکہ کا، اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو جیسا اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں اس طرح رزق عطا فرمائے گا جیسے پرندے کو عطا فرماتا ہے۔ وہ صبح کے وقت خالی پیٹ نکلتا ہے اور شام کو سیر ہو کر لوٹتا ہے، یعنی پرندوں کو تو کبھی بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ گھونسلوں میں کوئی کوٹی بنی ہوئی ہو۔ کبھی دیکھا آپ نے بکرے کو کھانا کھلایا ہو اور کھانا اس نے دوپہر کا کھانے کے بعد ٹوکری کھینچ لی ہو کہ بھائی رات کے لیے سنبھال لوں گا؟ اس کو نہیں ہوتی فکر کہ دوپہر کو جو ملا، باقی جس نے دوپہر کو کھلایا وہی رات کو کھلائے گا۔ صبح گھونسلے سے نکلتے ہیں سارے پرندے، کروڑوں پرندے، پتہ نہیں شام کیسے آئے گی۔ اللہ اکبر! اللہ سب کو رزق دیتا ہے، سب پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں، مگر وہ کل کے لیے گھونسلوں میں کہیں بچاتے نہیں، اللہ پر بھروسہ ہے۔ تو خدا را ہمارے اندر، ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، اتنے کمزور کیوں ہو جا رہے ہیں؟ پرندے جانور ان سے تو زیادہ اسٹرانگ ہونا چاہیے نا ہم کو۔ ان کو رب پر بھروسہ ہے، مجھے کیوں نہیں کہ وہ اللہ دے گا، مجھے وہی میری مشکل سے نکالے گا۔ بات یہ ہے کہ ہم دل سے اس کو نہیں پکارتے۔ اگر آپ کسی بھی پرابلم میں ہیں، تو آپ کسی مشکل میں ہیں، تنگ دستی میں، قرضے میں، بیماری، تنگ دستی، غلط کام کرنے کی بجائے رب عز و جل کو پکارو، وہ ساتھ ہو گیا نا، قسم بخدا ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ میرے لیے پہاڑ ہے نا، مجھے فیل ہوتا ہے کہ یار یہ بہت بڑا پہاڑ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا چونٹی کے سامنے سیب رکھ دیں وہ اس کے لیے پہاڑ ہے۔ میرے سامنے بہت بڑا پہاڑ ہے، مگر جو خالق کائنات ہے اس کے لیے تو 18,000 جہان ہے، اس کی کائنات کا تو کوئی کنارہ ہی نہیں، اسی لیے تیری مشکل کیا مشکل ہے۔ الحضرت فرماتے ہیں، تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، اے آقا تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول۔ مہن کہتے ہیں مصائب کو، پریشانیوں کو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارے لیے تو تن کا بھی ہٹانا مشکل ہے، آپ چاہیں تو یہ مصیبتوں کے پہاڑ بھی پھول بن جائیں، آپ کرم فرما دیں تو پھول جیسے معاملات ہو جائیں گے۔ تو پکارو نا ان کو جن کے لیے کوہ مہن بھی پھول ہے، مگر ہم شارٹ کٹ، ہم بعض اوقات کہتے ہیں کہ میں ٹھیک کر لوں، اور ہم ٹھیک کرتے کرتے غلط کر دیتے ہیں، ہم صحیح نہیں کرتے، ہم اپنی آخرت بھی برباد کر لیتے ہیں۔
میں جانتا ہوں، یقین کریں میں جانتا ہوں میری فیملی ممبر کی، میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ اس لیے کہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا، کروڑ پتی ہے، اتنا اللہ نے نوازا ہے، مگر میں اس گھر کی کو جانتا ہوں کہ اس شخص کی بڑی جوانی میں دونوں گردے فیل ہو گئے، اس کرب کو جانتا ہوں کہ میں اس کیفیت کو روز محسوس کرتا ہوں۔ بہت قریبی ریلیشن شپ ہے، اللہ نے بہت نوازا ہے، مگر اگر گردے ہی نہیں ہیں تو ہفتے میں 3 دن ڈائلسس، بندے کی آدھی لائف تو ہسپتال میں گزر گئی نا۔ پیسہ بہت ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے گردے سلامت ہیں، یہ بڑی نعمت ہے، یا میرے بینک بیلنس میں 10 کروڑ ہیں اور دونوں گردے فیل ہیں؟ اپنے آپ سے پوچھو۔ پرابلم یہ ہے نا، ہم نے لائف کی لگژری کو پیسوں سے تولا ہوا ہے۔ کیا ہو گیا ہم نے سہولتوں کو سمجھا ہے کہ یہی زندگی کا سب کچھ ہے۔ بھائی صاحب ایسا کچھ نہیں ہے، سکون سب سے بڑی چیز ہے، سکون ہی سب سے بڑا جو آپ کی نعمت ہے، تندرستی آپ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر آپ کے بچے فرمان بردار ہیں اور آپ کے بینک میں پیسے نہیں ہیں تو مگر آپ کے بینک میں کروڑوں روپے ہیں اور آپ کے بچے نافرمان ہیں، تو پوچھو ان والدین سے کہ وہ پیسے کی محبت کر رہے ہیں یا بچوں کی نافرمانی پر رو رہے ہیں۔ ذرا پوچھو، اپنے آپ سے پوچھو، اگر آپ کے پاس ایسے اللہ نہ کرے ہو اور بچے نافرمان ہوں تو آپ پھر کیا پیسے دے کے محبت کریں گے یا بچوں کو نافرمانی پہ روئیں گے؟ کیا کریں گے؟ نیند آتی ہے یار اس کو جس کے بچے شرابی، کبابی، جواری ہوں؟ آتی ہے اس کو نیند؟ نہیں آتی۔ بھائی صاحب پوچھو ان سے جا کے، ان والدین سے جن کے بچے شرابی ہیں اور جس کی وجہ سے روزانہ ماں باپ مرتے ہوں اور جیتے ہوں، یعنی کہ نہ مر رہے ہیں نہ جی رہے ہیں۔ پیسہ کیا چیز ہے یار؟ پیسہ کو ہم نے کیا بولوں، اب اتنا آگے کر دیا ہے کہ کئی نعمتیں ایسی ہیں جن کا مول نہیں ہے۔ آپ کی 1000 نعمتیں ہیں، آپ کی صحت ہے، آپ کی آنکھیں ہیں، آپ کے ہاتھ ہیں، آپ کے پاؤں صحیح سلامت ہیں، آپ کی زبان صحیح چل رہی ہے، کان صحیح کام کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اور حرام کا راستہ اختیار کر کے یاد رکھنا، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، مشکل تھا آپ کے لیے، مشکل تھا ان سب کے لیے، اور کمال کیا انہوں نے جنہوں نے حرام چھوڑ کر حلال اختیار کر لیا۔ مگر یاد رکھنا جس دن کوئی حرام میں پڑ گیا نا، پھر واپس آنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ بڑا شاندار سٹیپ زندگی میں ان لوگوں نے اٹھایا، میں سلام پیش کرتا ہوں انہیں۔ مجھے اندازہ ہے اس بات کا کہ جو حرام کما رہا تھا، بہت زیادہ کما رہا تھا، چانسز تھے اس نے وہاں سے اپنے آپ کو نکالا ہمت کر کے اور حلال کی طرف آیا۔ اللہ، میں جانتا ہوں بہت سارے ایسے لوگوں کو جو حرام کما رہے ہیں، نہیں نکل پا رہے، ایسا سود نے جکڑ لیا ہے، ایسا حرام نے جکڑ لیا ہے، ایسے قرضوں نے جکڑا ہوا ہے، ہمت ہی نہیں ہو پا رہی کہ یار یہ نکلوں کیسے، غلط کر رہا ہوں، حرام کر رہا ہوں، نہیں نکل پا رہا، کیونکہ وہ پنجے گاڑ لیتا ہے۔ شیطان کب چھوڑے گا؟ آپ کو پتہ ہی ہے، شیطان آپ کا کھلا دشمن ہے، لیکن اس سے بڑا بدنصیب کون ہوگا جو حلال کماتے کماتے حرام کے دریا میں جا کر گر گیا۔ پھر شاید زندگی میں موقع نہ ملے باہر نکلنے کا۔ کبھی ایسی غلطی مجھے اور آپ کو نہیں کرنی چاہیے خدارا ناظرین، بلکہ اگر مجھ میں یا آپ میں یا مدنی چینل کے ناظرین کوئی ایسا ہے جو حرام روزی کما رہا ہے، خدارا میرے بھائی میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، ہمت کرو، خدا کے واسطے ہمت کرو، آ جاؤ حلال روزی کی طرف۔ حلال تھوڑا بھی برکت والا ہوتا ہے، حرام زیادہ بھی بربادی لاتا ہے۔ مجھے وہ جملہ نہیں بھولتا، ایک واقعہ کئی بار میں اور دوسرے ویڈیوز میں سنا بھی چکا ہوں، شاید آپ نے بھی سنا ہوگا۔ ایک بار ایک مبلغ دعوت اسلامی اٹلی میں گئے، بیان کیا حلال روزی پر، ایک صاحب ملے، بڑی نمناک آنکھیں تھیں، آنکھوں میں آنسو تھے، کہا اکیلے میں بات کرنی ہے؟ مبلغ نے کہا ٹھیک ہے آئیے بات کرتے ہیں۔ اس نے کہا حضور میں آپ کے بیان سے ذہن تو بنا چکا ہوں کہ حرام نہیں کماؤں گا، مگر مجبوری یہ ہے نا کہ میں اپنے اسٹور پر شراب بیچتا ہوں، شراب بھی بکتی ہے اور بھی آئٹم، مگر شراب بھی بکتی ہے۔ ہمارے ملک کا مسئلہ یہ ہے نا کہ اگر شراب نہ بیچیں تو اسٹور چلتا ہی نہیں ہے، اسٹور کے خرچے پورے نہیں ہوں گے، بچوں کے لیے کیا کماؤں گا؟ ہیں جی، کہتا ہے میں چاہتا ہوں چھوڑ دوں حضور، بس میں نے ذہن بنا لیا ہے، آپ مشورہ دیں میں کیسے چھوڑوں؟
اگر میں نے چھوڑ دیا تو پیسے ہی پورے نہیں ہوں گے، کرایہ ہی نہیں نکلے گا، گھر کیسے چلے گا؟ لوگ مثالیں دیتے ہیں نا، جو دنیا میں حرام کما رہے ہوتے ہیں وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس مبلغ نے ایک ہی جملہ کہا کہ ایک بات بتاؤ، روزی دینے والا کون ہے؟ شخص سے پوچھا تو اس نے کہا اللہ۔ کہا تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، اللہ روزی دے رہے، اللہ نواز رہا ہے، مجھے یہ بتاؤ کیا فرمان برداری کرو گے تو وہ روزی بند کر دے گا؟ بڑی سوچنے والی بات ہے۔ اگر آپ فرمان برداری شروع کرو گے کیا اللہ پاک میں روزی بند کر دے گا؟ نہیں۔ آپ یقین کریں وہ نوجوان اتنا رویا اتنا رویا اتنا رویا، کہتا ہے بس اب میں نے نیت کر لی ہے، کچھ بھی ہو جائے، زمین ادھر سے ادھر ہو جائے، میں نے حرام نہیں کمانا۔ اللہ اکبر۔ پھر 1 سال بعد وہی مبلغ دوبارہ اٹلی گئے، اسی نوجوان سے ملاقات ہوئی۔ وہ نوجوان کہتا ہے 1 سال ہو گیا ہے شراب بند کیے ہوئے، اللہ نے اتنا نوازا ہے، کاروبار میں اتنی برکت ہو گئی ہے، اللہ اکبر، بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ وہاں سے روزی دے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میرا گمان ہے نا شراب ختم کر دوں گا تو روزی ختم ہو جائے گی، نہیں یار، آپ اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، روزی مل رہی ہے، تو اگر آپ راضی کریں گے تو روزی بند ہو جائے گی؟ نہیں، وہ غیب کے خزانے سے دے گا، وہ تھوڑے میں قناعت دے گا، وہ تھوڑے میں برکت ڈال دے گا۔ جو معاملہ میرا لاکھوں کروڑوں میں نہیں ہو سکتا تھا وہ الحمدللہ چند روپوں میں کر دے گا۔ وہ مالک ہے، میری عقل محدود ہے۔ ہم بعض اوقات اپنے مسائل کو اپنے عقل کے پیمانوں سے تولتے رہتے ہیں نا، کہ یہ پاسبل نہیں ہے، وہ پاسبل نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کسی کے لیے، میرے لیے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ تو کر سکتا ہے نا، میں اس سے مدد مانگ رہا ہوں، میں کمزور ہوں، وہ طاقتور ہے، میں کچھ بھی نہیں، وہ سب کچھ ہے۔ ارے اس نے مجھے بنایا ہے، اس نے یہ کائنات بنا ڈالی ہے، اس کے لیے میرے مسئلے حل کرنا کیا مشکل ہے؟ اللہ اکبر۔ میں اس سے دوستی کر لوں، میں اس کو پکاروں، میں اس سے مدد طلب کروں، اللہ اکبر، ایسے معاملات ٹھیک ہوں گے۔ میں آپ کو ایک وظیفہ، ایک آیت، ایک اشارہ دینا چاہتا ہوں، سبحان اللہ، یقین کریں اگر آپ کو یہ یاد ہو جائے، آپ میں سے کوئی کسی مشکل میں ہے، پہلے اس کا پس منظر بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نیک صالح بندے کے الفاظ نقل کیے، بندے نے الفاظ کہے تھے، اللہ نے وہ الفاظ قرآن میں بیان فرما دیے۔ اس بندے کو ان الفاظ کہنے کا فائدہ کیا ہوا؟ وہ بندہ فرعونوں میں سے تھا، فرعون کی قوم میں سے تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو فرعون کی بری چالوں سے محفوظ رکھا۔ جب فرعونیوں کو زبردست عذاب نے گھیر لیا نا، وہ بندہ اس عذاب سے محفوظ رہ گیا۔ اس کے الفاظ کیا تھے؟ ترجمہ یہ ہے کہ اور میں اپنے کام اللہ کو سونپتا ہوں، بے شک اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ بس کافی ہے نا جس کو سونپے ہیں، اگر رب پر بھروسہ نہیں تو ہے میری زندگی پر، وہ خالق نے ہی تو ماں بنائی نا میری ماں کا خالق بھی تو وہی ہے نا۔ ماں مجھ سے پیار کرے، وہ تو ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ بس سونپ دو اسے، الفاظ سے نہیں دل سے، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ایک بار اس کو پریکٹس کر کے دیکھنا، اکیلے میں بیٹھ کر یہ کہنا، اے اللہ عز و جل، میں اپنے سارے کام تجھے سونپتا ہوں، بس تیرے سپرد کرتا ہوں، تو اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اس پر پریکٹس کرو۔ یہ قرآن کی جو آیت ہے اس کا ترجمہ ہے صبر، دعا، توکل اور اللہ کی رضا۔ یعنی گھر میں جھگڑے ہیں نا، نہیں بن رہی، گھر میں نہیں آ رہا سکون، بچے بیمار ہیں نا، پیسے پورے نہیں ہو رہے، قرضہ نہیں اتر رہا، قرار نہیں مل رہا، جس مشکل میں ہو آؤ آج اپنے رب کو پکار لو، اے اللہ عز و جل، میں اپنے سارے کام تجھے سونپتا ہوں، بس میں تھک گیا ہوں، میں کمزور ہوں، میں نکما ہوں، میں
کچھ نہیں کر سکتا، میں تھک گیا ہوں مالک، اب تو مدد کر دے۔ یقین کرو جس دن آپ نے یہ فیلنگز اور اس تڑپ کے ساتھ اپنے رب کو پکار لیا نا، پرابلم کدھر سے رہنی ہے۔ اگر پرابلم نصیب میں ہے تو اللہ سکون دے دے گا، اللہ آپ کو اس پرابلم کو فیس کرنے کا حوصلہ دے گا، کیونکہ قرآن میں رب نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ توکل کرنا سیکھیں۔ ہم توکل سے دور ہو گئے۔ ہمارے بزرگ اپنے بچوں کو کیسے توکل سکھاتے تھے، ہم پریکٹس کریں، خود بھی اپنے بچوں کو بھی پریکٹس کروائیں۔ ہم بچوں کو کہتے ہیں دیکھو بیٹا، پیسے ہوں گے تو مسئلے حل ہوں گے، پیسے کماؤ گے تو دنیا میں کچھ بنو گے، اگر پیسے نہیں ہوں گے تو کچھ نہیں کر سکو گے۔ ہم شروع سے ہی اینٹی توکل بات کر رہے ہیں۔ نہیں، اللہ راضی ہوا تو سب ہو جائے گا بیٹا، اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنا، وہ راضی ہو گیا تو رزق بھی دے دے گا، مشکلیں بھی حل کر دے گا۔ ہم نے اسباب کی طرف توجہ رکھی ہے، سورس ہونا چاہیے، پیسے ہونے چاہیے، تعلقات ہونے چاہیے، لگژری ہونی چاہیے۔ نہیں، یہی تو پرابلم ہے۔ اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے، میرا مالک راضی ہونا چاہیے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں نا پیسے ہوں گے تو پرابلم سالو ہو جائے گی۔ کروڑوں روپے، میں نے ابھی مثال دی ہے نا، کروڑوں روپے ہیں اور بیمار ہیں آپ، بیسٹ ڈاکٹر ہائر کر لیں، بیسٹ ہسپتال چلے جائیں، پرائیویٹ وارڈ لے لیں، اگر اللہ نے شفا نہیں دینی تو شفا نہیں ملنی۔ اگر پیسوں سے شفا ملتی ہوتی تو کوئی امیر بیمار نہ ہوتا، کوئی امیر بیماری کی وجہ سے نہ مرتا، اور اللہ نے شفا دینی ہے تو تم رات درود پاک پڑھو، پڑھ کر سو جاؤ، اللہ صبح کینسر کو بھی دور فرما دے گا، شفا دے دے گا، وہ بغیر دوا کے شفا دینے پر قادر ہے، بھروسہ اللہ پر رکھو۔ حضرت احمد بن حرب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے بچوں کو کیسے پریکٹس کرواتے تھے؟ چھوٹے بچے سے کہا بیٹا روزانہ کھانا ہے نا، اللہ سے مانگنا ہے، یہ سوراخ ہے گھر میں، اس سوراخ پر جا کر دوپہر کو دعا کرنا، یا اللہ کھانا دے دے، تمہیں سوراخ سے کھانا مل جائے گا، رات کو بھوک لگے گی، پھر سوراخ پر جانا، دعا کرنا، یا اللہ مجھے کھانا دے دے۔ اللہ سے مانگنا، پریکٹس بچپن سے، اللہ سے مانگنا، اللہ دیتا ہے، اللہ دینے والا ہے، اللہ پر بھروسہ۔ بیٹے نے شروع کر دیا، دوپہر کو دعا کرتا کھانا مل جاتا، رات کو دعا کرتا کھانا مل جاتا، پھر ایک دن آپ کی زوجہ لیٹ ہو گئی، بھول گئی، پھر یاد آ گیا، ارے دعا کا ٹائم ہو گیا، بچہ تو پہنچ گیا ہوگا وہاں، دوڑتی ہوئی گئی، دعا دیکھا تو بچہ کھانا کھا رہا ہے، زبردست کھانا، کہا بیٹا کہاں سے آیا ہے کھانا؟ بچے نے کہا اللہ نے دیا ہے، وہ تو روز اللہ سے ہی مانگتا تھا نا، اس کو کیا پتا کہ امی دیتی ہے۔ وہ دوڑتی ہوئی حضرت احمد بن حرب کے پاس آئی، کہا حضور کمال ہو گیا، کہا کیا ہوا؟ کہا روز سوراخ میں کھانا رکھتی تھی، آج لیٹ ہوگی تو بچے کو پھر بھی کھانا مل گیا۔ فرمایا بس مجھے اس دن کا انتظار تھا، آج کے بعد تم نے کھانا نہیں دینا، اللہ اسے خود عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو ناظرین، کیا ہی اچھا ہو ہم بھی اپنے بچوں کو یہی سکھائیں، یہی توکل دیں، اور اپنے آپ کو بھی اس لیے تیار کریں۔ تو جس لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں، ویڈیو اچھی لگی تو اس کو شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم۔